آپ نے کبھی کوئی ایسا خاندان، کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ جو بہت مالدار ہو، جس کے پاس بہت جائیداد ہو، لیکن اس کے بڑھاپے میں اس کی اولاد نافرمان نکلے اور اس کی اولاد اپنے والد کی کمائی ہوئی عزت کو اور اپنے والد کی کمائی ہوئی دولت کو چند سالوں میں لٹا دے؟ آپ نے کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ آپ نے اپنے گلی محلے میں، اپنے دوست احباب میں، اپنی برادری میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، اور آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کے والدین کو بہت زیادہ پیسے والے نہیں تھے، ان کا سوسائٹی میں کوئی بہت زیادہ مقام نہیں تھا، لیکن ان کی اولاد میں سے کوئی ایسا نکلا جس نے بہت نام پیدا کیا، پیسہ بھی کمایا اور عزت بھی کمائی، اور اپنے والدین کے لیے، اپنی برادری کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے باعث عزت بنا۔ اس طرح کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم پہلے بندے کی مثال لیں تو وہ آدمی جو اپنی اولاد کے لیے بہت پیسہ چھوڑ کے گیا تھا، وہ آدمی جو اپنی اولاد کے لیے بڑی عزت چھوڑ کے گیا تھا، اگر اس کی اولاد اس کے جیتے جی کوئی ایسے کام کرے جس کے نتیجے میں اس کی عزت خاک میں مل جائے تو وہ اس بندے کے لیے زندگی ہے یا موت؟ ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت اولاد کے کسی کام کی وجہ سے، ان کی کسی حرکت کی وجہ سے وہ مٹی میں مل جائے تو یہ تو زندگی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، اس مثال سے جو بات سمجھانے کی کوشش میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ہمارا بزنس بھی ہمیں بہت پیارا ہے، لیکن ہمارے بچے ہمیں اپنے بزنس سے زیادہ پیارے ہیں۔ ہماری جائیداد بھی ہمیں بہت پیاری ہے، لیکن ہمارے بچے ہمیں اپنی جائیداد سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور ان بچوں کی تربیت یہ ہمارے لیے اپنے بزنس کی بڑھوتری سے، سوسائٹی میں اپنی عزت سے اور اپنے اقتدار کے وسیع تر ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جو عزت ہم کمائیں گے اس عزت سے تسلسل کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری اولاد اچھی نکلے اور وہ ہماری عزت کو بٹا لگانے والی نہ ہو بلکہ ہماری عزت کو اور بڑھانے والی ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد آنے والے دنوں میں جو کچھ ہم کما کے جا رہے ہیں اس کے اندر مزید اضافہ کریں۔ ابھی میں جو تھوڑی دیر مزید آپ سے بات چیت کروں گا وہ اولاد کی اس تربیت کے متعلق ہے۔ اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ اتنے سینسٹیو اور اتنے اہم موضوع کے لیے آپ بھرپور توجہ دیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ میں آپ سے اگر کچھ چند باتیں پوچھوں تو آپ اس کا پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے، شریک ہوتے ہوئے اسی طریقے سے جواب دیں۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ عزیز آپ اس سیشن کے بعد اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آئیں گی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ پتا ہے کہ ان کے بچے کا، بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے، اس کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ان کے بچے کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ 5 6 7 8 ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتا ہے کہ ان کے بچے کا بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ بیسٹ فرینڈ 4 5 6 7 8 9 10 کے قریب لوگ ہیں یہاں، قریباً 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں، اور ان میں سے 10 لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے بچے ہے تو صحیح، اس کا بیسٹ فرینڈ ہے تو صحیح۔ ہمیں پتا ہے یہ نہیں پتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اسی طرح کوئی نہ کوئی اس کا سبجیکٹ بھی ہے جو اس کے لیے پسندیدہ ہے۔ دیکھیے بہت ساری دنیا میں ایسے پروفیشنز ہیں جن میں ہم اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ خود بھی کچھ بننا چاہتا ہوتا ہے، خود بھی اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آئی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ کیا بننا چاہتا ہے؟ سب سے کم ہاتھ اس بات پہ کھڑے، 4 5۔ ان 3 باتوں کا جواب ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کو سبجیکٹ کون سا پسند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کے تعلیمی معاملات کا اندازہ نہیں۔ مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کا بیسٹ فرینڈ کون سا ہے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے بچے کی سوشل لائف کیسی جا رہی ہے۔ مجھے اگر یہ نہیں پتا کہ میرا بچہ بننا کیا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے بچے کا مستقبل میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے بچے کو یہ بنانا چاہتا ہو؟ یہ تصویر ذرا دیکھیے، کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے تو کم از کم سر تو ہلائیں کہ نہیں؟ کوئی یہاں نہیں بھیجنا چاہتا؟ یہاں ہزاروں لوگ ہیں کہ نہیں؟ جن لوگ ہزاروں لوگ پڑھے ہیں
تھا نا، وہ ان سے پیار نہیں تھا کرتا تھا، ان کو جو والدہ نہیں تھی وہ ان سے پیار نہیں تھی کرتی تھی. جس طرح آپ کی وائف اپنے بچے کے لیے فجر کے سے پہلے اٹھ کے لنچ باکس تیار کرتی ہیں، اسی طرح ان لوگوں کو، ان کو بھی والدہ کا پیار ویسے ہی حاصل تھا. لیکن کہیں تو کوئی فرق ہے نا، کہیں تو کوئی پرابلم رہ گیا. یہ لائٹیں جل رہی ہیں نا، یہ کسی ایک بٹن سے جل رہی ہیں. اگر آپ وہ بٹن آن کرتے ہیں اور یہ لائٹ نہیں جلتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا وہ بٹن خراب ہے، یا تار خراب ہے، یا لائٹ خراب ہے، یا لائٹ ہے ہی نہیں، یا کرنٹ نہیں ہے. یہ 4 باتیں ہو سکتی. اگر بٹن بھی ٹھیک ہو، اگر تار بھی ٹھیک ہو، اگر لائٹ بھی موجود ہو، اور اگر یہ لائٹ بھی ٹھیک ہو تو اس کا مطلب ایسے جلنا چاہیے. بچے کی تربیت کی تار اگر نہیں چل رہی، کسی کا بچہ اللہ نہ کرے اگر یہاں پہنچ گیا ہے اور اس وقت ہزاروں لوگوں کے بچے یہاں پہ موجود ہیں، جیلوں میں موجود ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی تربیت کی تار کٹی ہوئی تھی، ان کی تربیت کا کرنٹ پاس نہیں تھا کر رہا. کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اپنے بچے کو یہ بنانا چاہتا ہو، کوئی یہ بنانا چاہتا ہے. ہم تو صبر نہیں کر سکتے، لیکن لوگ ہیں نا ایسے، ہماری سوسائٹی میں ہی ہیں. ان کے والدین بھی ہیں، ان سے وہ پیار بھی کرتے تھے. اس کے باوجود کہیں تو کوئی فرق رہ گیا ہے نا، کہیں تو کوئی ایسا تربیت کا کرنٹ جو ہے اس کو بلاکیج آئی ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پایا اور ان کی تربیت نہیں ہو پائی. ہم میں سے کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا اپنے بچے کو. کوئی یہ بنانا چاہتا ہے، کوئی یہ بنانا چاہتا ہے، یہ نہیں، یہ کوئی بنانا چاہتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں؟ شاباش. تقریباً کوئی 18-19 لوگ کافی ہے. کمالیہ کی حوالے کے لیے اتنے ڈاکٹر مستقبل میں کافی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں؟ انجینئر، وہ سول انجینئر ہو، اسپیس انجینئر ہو. شاباش، ٹھیک ہے. 10-15 کے قریب اتنے کافی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کو چین کمیشن افسر بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جو بڑے ہو کے چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں، اس کا مطلب ہے مستقبل میں بھی آپ کے علاقے سے چیف آئیں گے. کتنے لوگ ہیں جو پولیس میں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ایک پولیس میں تو رینک ہے جو سپاہی کا ہے، اس سے اوپر جو امتحان دے کے لوگ اے ایس پی لگتے ہیں. جو اپنے بچے کو اے ایس پی بنانا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ کے علاقے میں اے ایس پی باہر سے آئیں گے. پولیس میں بھی بھیجے، بڑی اچھی جگہ ہے. اچھے لوگ نہیں جائیں گے تو پھر آپ ایسے ہی کہیں گے کہ مطلب. کوئی اپنے بچے کو بزنس مین بنانا چاہتا ہے؟ بزنس مین 1 2 3 4 باقیوں کے بچے ان کے پاس ملازم ہوں گے، اس لیے کہ بزنس جو کرے گا وہ ملازمتیں پیدا کرے گا تو اس کے پاس باقی. اچھا، کوئی اپنے بچے کو استاد بنانا چاہتا ہے؟ 3 4 5 6 تھوڑے ہیں ویسے، استاد زیادہ ہونا چاہیے. اچھا، کوئی اپنے بچے کو سیاستدان بنانا چاہتا ہے؟ سب سے کم ہے میم. یہ ہمارے درمیان سیاستدان جو کہ تشریف رکھتے ہیں، سیاستدان لوگ کیوں نہیں بنانا چاہتے اپنے بچے کو؟ 2-3 لوگ ہیں، خیر اتنے کافی ہے، لیکن اب تو زیادہ ہو گیا. ہم چونکہ کیوں کا نہیں پوچھ رہے اس لیے بہرحال اندازہ ہے ہمیں کہ کیوں نہیں بنانا چاہتے. اچھا، کوئی اپنے بچے کو سی ایس پی آفیسر بنانا چاہتا ہے؟ یہ جو لوگ ڈی سی بنتے ہیں، کمشنر بنتے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری، پھر اسپیشل سیکرٹری، پھر سیکرٹری، پھر چیف سیکرٹری، کوئی اپنے بچے کو سی ایس ایس کروانا چاہتا ہے؟ 1 2. اچھا، کوئی اپنے بچے کو جج بنانا چاہتا ہے؟ جج والے بھی ہیں 3-4. شاباش. آج کل تو آپ کو پتا ہے ججوں کی بڑی اتھارٹی ہے. اچھا، آپ جو کچھ بھی اچھا جنہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا وہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے نام تو سارے لے لیے. آپ جو کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم بہرحال ان تصویروں سے بچنا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی. اس پہ ہمارا کنسنسس ہے کہ اللہ نہ کرے ہمارا بچہ وہ بنے. ان میں سے کوئی بنے، چلے یہ نہ بنے کوئی اور بن جائے، ایک اچھا انسان بن جائے، لیکن کم از کم اللہ نہ کرے اس طرف نہ بالکل نہ چلے. یہ ہم سب کا کنسنسس ہے. میں آپ کو جو باتیں بھی بتانے لگا ہوں، اگر آپ کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں یا آپ ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ نہیں بنے گا جو آپ اسے بنانا چاہتے ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ کی اپنے بچے کے متعلق جو خواہش ہے نا، جو آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں، اگر آپ ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں تو اس کے وہ بننے کے چانسز کم ہیں. بھلے آپ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، بھلے انجینئر بنانا چاہتے ہیں،
بھلے CSE آفیسر بنانا چاہتے ہیں، بھلے جج بنانا چاہتے ہیں، جو کچھ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بنے گا. چانسز کم ہے اگر آپ ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کریں گے.